حضور افتخار الاولیاء اس ذات کا نام ہے، حضور افتخار الاولیاء اللہ کے اس مقرب بندے کا نام ہے کہ جنہوں نے دین و ملت کی خدمت کرنے کے لیے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کرنے کے لیے دھن دولت ثروت کو ٹھوکر مار کر اور لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے زمانے والوں یاد رکھنا، جب اس دل میں مصطفیٰ کے محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے، جب اس دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ دنیا کی دولت ہیچ نظر آتی ہے۔ یہ پھر جو دنیا کی دولتیں ہوتی ہے ان کی ویلو آنکھوں میں اور دل میں کوئی نہیں رہ جاتی۔ پھر مصطفیٰ کا دیوانہ یہی ورد کرتا رہتا ہے، نہ تاج نہ تقوی نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ حضور افتخار الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین کی خدمت کرنے کے لیے شتلا پور کی دھرتی کو پسند فرمایا۔ آپ نے شتلا پور کی دھرتی پر علم کے گلدستے کو لگایا، آپ نے شتلا پور کی دھرتی پر علم کے چراغ کو روشن کیا، آپ نے شتلا پور والوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، آپ نے شتلا پور والوں کے ایمان و عقیدے کو مضبوط کیا، آپ نے شتلا پور والوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کیا اور یہ بتا دیا کہ اے شتلا پور کے رہنے والوں، اے قرب و جوار کے رہنے والوں، رب نے جو تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کو تم یوں ہی مت گزار دینا، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اسے فضول کاموں میں مت گزارنا، اسے دنیا کے لہو لعب میں مت گزارنا، بلکہ اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو تو اس زندگی کے ایک ایک پل کو، زندگی کے ایک ایک لمحے کو کسی اور کی یاد میں مت گزارنا بلکہ رب اور رسول کی یاد میں گزارنا، اور یہ کہتے رہنا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج حضور افتخار الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے موقع پر لوگ دور و دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، لوگ سفر کے مصیبتوں کو برداشت کر کے آتے ہیں، لوگ بارش سے ٹکرا کر آتے ہیں، لوگ ٹھنڈک سے ٹکرا کے آتے ہیں، لوگ دھوپ سے لڑ لڑ کر آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جن کا یہاں پہ کچھ کالا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے دربار سے کچھ نہیں ملتا، صاحب اگر کچھ ملتا نہیں نا تو یہ جو آتے ہیں یہ یوں ہی نہیں بھاگ کے چلے آتے، بغیر بینیفٹ کے، بغیر کچھ فائدے کے کوئی ایک قدم بھی اپنا نہیں بڑھاتا ہے۔ تمہیں بھی فائدہ نظر آئے گا، بغض و کینہ کا چشمہ اتار کر تو دیکھ، دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر کے تو دیکھ، اپنے دل میں اولیاء اللہ کی محبت پیدا کر کے تو دیکھ، پھر تمہیں وہ چیزیں نظر آنے لگیں گی جو بریلی والوں کو نظر آتی رہتی ہے۔ آپ کو پتا ہے جو اللہ کے نیک بندے، مقرب بندے، ولی ہوتے ہیں، اللہ انہیں پاور اور اختیار عطا فرما رکھا ہوتا ہے۔ جب یہ ظاہری زندگی سے پردہ کر جاتے ہیں نا تو اللہ رب العزت ان کے تصرفات کو اور اختیارات کو بڑھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ڈاکٹر مریضوں کو لا علاج بول دیتا ہے، جب ڈاکٹروں کی ڈاکٹریت کام کرنا بند کر دیتی ہے، جب ڈاکٹروں کے میڈیسن کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جب ڈاکٹروں کے دوائیاں کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جب ڈاکٹروں کے انجیکشن کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جب ڈاکٹروں کے ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ کام کرنا بند کر دیتی ہے، جب ڈاکٹروں کی عقلیں کام کرنا بند کر دیتی ہے، تو پھر حضور افتخار الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے چوکھٹ پہ چلنے والے اگربتی کے خاک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ڈاکٹروں کی دوائیوں کے ذریعے مریض کو شفا نہیں ملتا، تب حضور افتخار الاولیاء کے چوکھٹ پہ جو دھول ہوتے ہیں، جو مٹیاں ہوتی ہے، اسی کے ذریعے مریض کو شفا مل جایا کرتا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔